یہ قصر میرے لیے زندان سے بدتر ہو گیا ہے. مسلسل کسی نہ کسی سازش و چال بازی کا خوف لگا رہتا ہے. ہر وقت کسی نہ کسی تہمت اور بہتان لگنے کی فکر لاحق رہتی ہے. جب تم زلیخا کی اطاعت و فرمانبرداری کا ارادہ نہیں رکھتے تو بھاگ کیوں نہیں جاتے؟ میں بھی تمہاری مدد کروں گا. اس طرح فرار ہو کر تو میں خود پہ لگی تمام تہمتوں کی تصدیق کر دوں گا. اچھا تو فرما روا آمون ہوتب کے پاس چلے جاؤ، وہ یقیناً آپ کی مدد کریں گے. آمون ہوتب کیوں؟ بے شک میرا خدا آمون ہوتب سے کہیں زیادہ قدرت مند ہے. وہ اس وقت بھی میرے حالات سے بخوبی واقف ہے. کیا جناب پوتیفار بھی کچھ نہیں کر سکتے؟ انہیں علم ہے کہ زلیخا مقصر ہیں تو کون سا اقدام کر لیا؟ ہمیں کچھ کرنا ہوگا. انہوں نے زندان کی دھمکی دی ہے. ہمیں جلد کچھ کرنا ہوگا. میں ان خواتین کی دی گئی گناہ کی دعوت کے بنسبت زندان کو ترجیح دوں گا. میں خداوند قادر و توانا کی پناہ مانگتا ہوں اور صبر اختیار کرتا ہوں اور منتظر ہوں کہ آئندہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں اور خداوند کا ارادہ کیا ہے. کون سا قدم ہے جو اٹھایا نہ ہو؟ کون سا ایسا حربہ ہے جو استعمال نہ کیا ہو؟ دل کی ایسی کون سی بات ہے جو کہی نہ ہو؟ کون سی چال ہے جو چلی نہ ہو؟ کون سا نخرہ ہے جو میں نے اٹھایا نہ ہو؟ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں. مصر کی اشراف ذاتیاں، وہی جو میری دیرینہ دشمن ہے، ان کی نظر میں بھی زندان ہی واحد حل ہے. اب جبکہ آپ کا اور مصر کی اشراف ذاتیوں کا درد مشترک ہے تو درمان بھی مشترک ہی ہوگا. میں بھی قید و بند کی تائید کروں گی. ٹھیک ہے تو ہم اقدام کریں گے. آج سے یوزاسیف زلیخا کا دوسرا رخ دیکھے گا. عشق میں دہکتے زلیخا کے رخسار اب نفرت کی آنکھ میں بدل کر سیاہ ہو جائیں گے. عالی جناب، یہ آپ کی فرما روا آمون ہوتب کے سفرے دار ہیں. خدا تمہیں سلامت رکھے. یہ آمون کے بڑے پکے پیروکاروں میں سے ہیں. میں نے ہمیشہ انہیں آمون کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول پایا ہے. آج کل ہمارا عظیم خدا آمون غمگین ہے. کافی عرصے سے کچھ افراد اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور اس کی نابودی کا ارادہ رکھتے ہیں. آمون کے پیروکار اب اس سے غافل ہو چکے ہیں اور اس کا دفاع نہیں کرتے. لیکن میں اب بھی ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو دل و جان سے آمون کی پرستش کرتے ہیں، اور وہ بھی کم نہیں عالی جناب. مجھے یہی فکر لاحق ہے کہ کہیں یہ باقی ایماندار تعداد بھی منتشر نہ ہو جائے. افسوس کہ تمام حالات عوام کے سامنے نہیں لائے جا سکتے. بعض حالات مایوس کن ہوتے ہیں. البتہ جناب کیبونی نے آمون ہوتب اور پوتیفار کے بارے میں کئی مطالب کا ذکر کیا تھا کہ جن پر یقین کرنا ذرا مشکل ہے. شروع میں ہمارے لیے بھی یقین کرنا مشکل تھا، لیکن اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ آمون ہوتب نے پوتیفار کو لشکر کشی کا حکم دیا ہے تاکہ معبد پر حملہ کر کے آمون اور اس کے پیروکاروں کو نیست و نابود کر دے. عالی جناب، اب آپ سے کیا چھپاؤں، میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ فرما روا آمون ہوتب کے کاہنان معبد سے تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں، لیکن وہ آمون کے بھی دشمن ہوں گے یہ اندازہ نہیں تھا. آپ تو جانتے ہیں وہ مقام نیم خدائی رکھتے ہیں، وہ خود خدا کے فرزند ہیں. یہی ان کے گناہ کو سنگین کرتا ہے. انہیں تو خداؤں کا خادم ہونا چاہیے، برعکس اس کے وہ تو انہیں خداؤں کے غدار نکلے ہیں.
اگر وہ اس کافر و بےمان پوتیفار کے ذریعے معبد پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آمون اور اس کے پیروکاروں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ تو کرنا ہوگا۔ جناب آخ ماہو بھی لشکر کی تیاری اور جنگ کا حکم کیوں نہیں فرما دیتے؟ ایسی صورت میں ہزاروں بے گناہ معصوم لوگ اور کاہنان معبد مارے نہیں جائیں گے؟ نہیں، میں اس قتل عام کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا کریں؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھا جا سکتا نا۔ میرے خیال میں ہمیں اس عظیم قتل عام کی روک تھام کے لیے اور آمون کے دفاع کے لیے اس فتنے کے اصل اسباب کی بیچ کنی کرنی ہوگی۔ پہلے آمون ہوتب، پھر پوتیفار۔ معبد ایسے شخص کی تلاش میں ہے جو اس اہم کام کو بخوبی انجام دے کر آمون کی خوشنودی کا سامان مہیا کرے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں ہرگز نہیں کر سکتا علی جناب۔ میں خدا کو نہیں مار سکتا۔ وہ مقام نیم خدائی رکھتے ہیں۔ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکوں گا۔ تم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ میں آمون کے تمام معبد کا قائن اعظم ہوں اور مقام نیم خدائی رکھتا ہوں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، ایک ایسے شخص کا جرم جو خود خداؤں میں سے ہو اور دوسرے خداؤں سے دشمنی رکھے، کیا زیادہ سنگین نہیں ہے؟ ثانیاً، تم اپنے اس مقدس اقدام سے نہ صرف آمون بزرگ کو نابودی سے بچا سکتے ہو بلکہ ہزاروں بے گناہوں کی جان کو بھی۔ اور میری جان کا کیا ہوگا؟ میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ تمہیں اور تمہارے بیوی بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کام کی انجام دہی نہایت ہی آسان ہے۔ میں اس کا طریقہ کار تمہیں بتاؤں گا۔ تم کیوں چاہتے ہو کہ ہمیشہ ایک سفراداری کے عہدے پر قائم رہو؟ آخر تم وزیر خزانہ یا مصر کے وزیر زراعت کیوں نہ بنو؟ میں وزیر خزانہ، وزیر زراعت مصر؟ مزید اس کے سینکڑوں طلائی سکے جو تمہیں پوری عمر کے لیے ہر قسم کی زحمت سے آزاد کر دیں گے۔ کیا فرمایا؟ کتنے طلائی سکے؟ 1000 سکے کافی ہیں۔ تو 2000 سکے۔ وہ کیا ہے کہ قصر میرا ایک دوست ہے جس کے ساتھ مل کے یہ کام انجام دینا ہوگا، لہذا اگر 2000 سکے ہو جائیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ آمون کی حفاظت کی خاطر اس کی دولت سے استفادہ تو کرنا ہی ہوگا۔ علی جناب، اگر میں کامیاب نہ ہو سکا اور گرفتار ہو گیا تو ایسی صورت میں میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ گرفتاری کی صورت میں اگر میرا یا دیگر کاہنان معبد یا کیبونی کا نام زبان پر نہ لائے تو تمہارے بیوی بچے آمون کی پناہ میں ہوں گے اور انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر تم نے اپنی زبان کھولی تو تم اور تمہارے اہل خانہ آمون کے عذاب کا شکار ہو کر نیست و نابود ہو جائیں گے۔ علی جناب، بانو زلیخا شرف باریابی چاہتی ہیں۔ اس کنانی غلام نے آپ کے منع کرنے کے باوجود اس رات کے واقعے کو ہر کسی سے بیان کر اب یہ کون سی نئی چال ہے تمہاری؟ کھل کر بیان کرو۔ غالباً آپ نہیں جانتے اس خبر نے ہمیں کس حد تک رسوا کر دیا ہے۔ ہر جگہ اسی بات کے چرچے ہو رہے ہیں کہ عزیز مصر نے اس غلام کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا لیکن چشم پوشی اختیار کر لی۔
ना कोई कैदो बंद, ना तौक़ सलासिल, हत्ता के कोड़े और ताजियाने भी नहीं। तुम मुझसे चाहती हो कि मैं एक बेगुनाह को कैद में डाल दूं? अव्वल तो ये कि वो बेगुनाह नहीं है, कि वो राज फाश करने का मुर्तकिब हो। दूसरा, मेरा मकसद है ऐसे इक़दाम से है जो बज़ाहिर आर्जी मुद्दत के लिए हो। मसलन कैसा इक़दाम? उसे ज़ंदान में डाल दें। यकीनन यूज़ारसीफ को कैद कर देने से बातें बनाने वाले लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। अब अली जनाब का क्या इरादा है? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अभी आप जाइए, इस पर फिर बात करेंगे।